اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ یاسین کے یہ تیسرے رکوع کی آیات ہیں۔ رب کائنات اپنی مختلف نشانیوں کا تذکرہ کر کے انسان کو توجہ دلا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا کیا آسانیاں پیدا کی ہیں، اور یہ سب رات دن تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مردہ پڑی ہوئی زمین کی طرف توجہ دلائی کہ کس طرح سے ہم اسے زندگی بخشتے ہیں اور اس سے تمہارے لیے غلہ نکالتے ہیں جسے تم کھاتے ہو، اور اسی طرح سے کھجور اور انگوروں کے باغات ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے، اور پھر چشمے جاری کر دیے، یعنی پتھروں سے کس طرح سے صاف شفاف ٹھنڈا پانی تمہارے لیے ہم نکالتے ہیں، اور یہ سب پھل اسی لیے کہ تم اس سے مستفید ہو، ورنہ تمہارے ہاتھ تو ان کو نہیں بناتے، اور پھر یہ کہ تم اس کے شکر گزار بن کر رہو۔ تو پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے اور ایک سلسلہ قائم کر دیا آگے تخلیق کا اس نے، اور اسی طرح سے یہ رات بھی ایک نشانی تمہیں دکھائی ہے، اس نے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے کہ جب ہم اسے کھینچ لیتے ہیں تو دن نمایاں ہو جاتا ہے، اور کس طرح سے رات کی تاریکی سے تمہیں فائدہ پہنچتا ہے، دن کی روشنی سے تمہیں فائدہ پہنچتا ہے۔ سورج ہے کہ جو اپنی منزل کی طرف چلا جا رہا ہے، تو یہ سب کچھ اس ہستی کے قائم کیے ہوئے ضابطے ہیں جو عزیز ہے، علیم ہے۔ اسی طرح سے چاند ہے، اس کی بھی منزلیں ہم نے مقرر کر دی ہیں، کس طرح سے اس کا بڑھنا اس کا گھٹنا، یہ سب اسی کی طرف سے۔ آگے اور نشانیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ نشانیاں آفاق میں اور انفس میں بھی موجود، انسان کے اپنے جسم میں بھی کتنی نشانیاں موجود ہیں۔ فرمایا کہ لا الشمس ينبغي لها، سورج کی یہ مجال نہیں کہ وہ ان تدرک القمر کے چاند کو جا پکڑے، سورج کی یہ مجال نہیں ہے۔ چاند کو جا پکڑنے سے مراد مفسرین نے یہ لیا ہے کہ سورج کی یہ مجال نہیں ہے کہ اپنے راستے کو چھوڑ کر چاند کے راستے میں داخل ہو جائے۔ جیسے ہے نا کہ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے آربٹ پہ چل رہا ہے، اپنے اپنے مدار میں ہے، ہر ایک کا اپنا ایک راستہ متعین ہے۔ سورج کی مجال نہیں کہ اپنے راستے کو چھوڑ کر چاند کے راستے میں آ جائے۔ یا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ سورج کی یہ مجال نہیں ہے کہ چاند کے جو اوقات ہیں ان میں وہ نمودار ہو جائے اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے اور اپنا غلبہ جو ہے وہ قائم کر لے، یہ اس کے بس میں نہیں رکھا اللہ تعالیٰ۔ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں چل رہا ہے، اپنے اپنے مدار میں چل رہا ہے۔ وہ آیت لہم، اور ان کے لیے ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، کہ ہم نے انہیں ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ اس کشتی سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے کہ جتنے بھی انسان تھے اس کشتی کے سوار کے علاوہ وہ سب کے سب وہ تو غرق ہو گئے تھے، تو وہ محدود افراد ہی تھے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے، اور وہ وہی افراد نہیں تھے بلکہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی افراد تھے
وہ سب کے سب انہی کی اولاد ہے، لہذا وہ سب بھی اسی کشتی میں سوار ہیں۔ تو یہ بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم بِمِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور اسی طرح کی اور دوسری بھی بہت سی کشتیاں ہم نے بنائی جن میں یہ سوار ہوتے ہیں، یعنی کشتیاں پھر بڑی سے بڑی انسان بناتا چلا گیا، بحری بیڑے بناتا چلا گیا، اور آج بھی دنیا کی تجارت کا بڑا ذریعہ جو ہے یہ بحری راستے ہیں، یہی کشتیاں اور یہ بحری جہاز ہیں۔ دنیا میں 70-80% کے لگ بھگ تجارت جو ہے ملکوں کے درمیان بحری راستوں سے ہوتی ہے۔ تو کیا یہ ایک نشانی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے یہ صلاحیت رکھی ہے ان کے اندر کہ پانی میں ڈوبتے نہیں ہیں، تیرتے ہیں اس کے اندر۔ وَإِن نَشَاء نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر کے رکھ دیں، اور اللہ تعالیٰ نے غرق کیے بھی ہیں۔ بڑے بڑے بحری بیڑے جو ہیں وہ ساری اپنی انتظامات کے باوجود غرق بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَإِن نَشَاء نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر کے رکھ دیں۔ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، اور کوئی ان کی چیخ و پکار سننے والا نہ ہو۔ وہاں سمندر میں کون ہوتا ہے جب بحری بیڑا کوئی جا رہا ہوتا ہے؟ تو کس طرح سے دیکھیں اللہ نے اپنی نشانیاں بیان کی ہیں۔ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ ہی وہ خود اپنا بچاؤ کر سکے، یعنی اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو یہ سب اللہ کی قدرت سے ہے۔ اِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، یہ سب ہماری رحمت کی وجہ سے ہے، یعنی اللہ کی رحمت ہے یہ سب کچھ۔ وَمَتَاعً إِلَىٰ حِینٍ، اور ایک خاص مدت تک اس زندگی سے مستفید ہونے کا ہم نے سامان کیا ہے انسان کے لیے کہ اس محدود زندگی میں وہ اللہ کی نعمتوں سے متمتع ہو، مستفید ہو، ان سے فائدہ اٹھائے۔ اور پھر محترم بھائیوں، کس طرح سے اللہ نے انسان کے اپنے جسم کے اندر دیکھیں کتنی قدرت کی نشانیاں رکھتی ہیں۔ ذرا غور کرے، یہ دیکھنے کی صلاحیت، یہ سننے کی صلاحیت، یہ سونگھنے کی صلاحیت، یہ بولنے کی صلاحیت، یہ چھو کر دیکھنے، چھو کر محسوس کرنے کی صلاحیت، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے انمول ہیں۔ دیکھیں کس طرح سے چکھنے، سونگھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، اور سب کو مربوط کر دیا ہے ایک مرکزی نظام کے ساتھ، اس دماغ کے ساتھ۔ جیسے ہی کوئی خبر پہنچا، دماغ تجزیہ کر کے اس کو آگے ہدایت دیتا ہے کہ تمہیں اب یہ کرنا چاہیے۔ کوئی چیز کہیں جل رہی ہو، کیسے بو سے ہم محسوس کر لیتے ہیں یہ کپڑا جل رہا ہے، یہ کاغذ جل رہا ہے، کسی بچے نے کوئی شرارت نہ کر دی ہے، دوڑتے ہیں ہم کس طرح سے۔ ایک مرکزی نظام جو ہے ہمیں متنبع کر دیتا ہے، چوکنا کرتا ہے کہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ دیکھیں نشانیاں آخر کس لیے ہیں، کس ذات نے بخشی ہیں۔ ذرا اپنے معبودوں پر غور تو کرو جو تم نے اللہ کے مقابلے میں گھڑ رکھے ہیں، کس کا کیا حصہ ہے ان چیزوں میں کہ بے مثال صلاحیتیں دیتے۔ کوئی ایک بھی متاثر ہو جائے ہماری زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ الا رحمۃ منا، یہ سب ہماری رحمت کی بدولت ہے۔ وَمَتَاعً إِلَىٰ حِینٍ، اور اس لیے کہ انسان زندگی کے اس محدود دورانیے میں ان سے فائدہ اٹھائے، ان سے مستفید ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ڈرو اس انجام سے جو تمہارے آگے ہے، وَمَا خَلْفَكُمْ، اور جو تمہارے پیچھے ہے۔ اب دیکھیں انسان کو دونوں طرف سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، دونوں طرف سے، یعنی جو اعمال وہ آگے بھیج رہا ہے اس کا بھی ایک انجام اس کے سامنے آنا ہے، اور اپنی زندگی کے بعد جو اثرات اپنی پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے ان کا انجام بھی اسے بھگتنا ہے، ان کا انجام بھی آئے گا۔ ایک انسان اچھے اثرات چھوڑ کر جاتا ہے، علم چھوڑ کر جاتا ہے، اثاثے چھوڑ کر جاتا ہے، یعنی دنیا بعد میں آنے والی مستفید ہوتی ہے، اس کے علم سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ آج بھی گزرے ہوئے لوگ اللہ کے دین کی جو خدمت کر رہے ہیں وہ زندہ لوگ بھی نہیں کر رہے، جنہوں نے احادیث کی کتابیں ترتیب دے دی، کسی نے بخاری ترتیب دے دی، کسی نے مسلم ترتیب دے دی، کسی نے سیرت کی کتاب لکھ دی، کسی نے تفسیر لکھ دی، دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کے اثرات دیکھیں آج بھی، یعنی لوگ پڑھ رہے ہیں، کس طرح سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے
کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی ڈرو اس انجام سے جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے باقی رہ گیا ہے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی اس انجام کے ذریعے اللہ رحم فرماتا ہے۔ جو انسان کام کر کے جاتا ہے اس کا نتیجہ تو آنا ہے، آگے بھی بھیجا ہے پیچھے بھی چھوڑ کر گیا، تو یہ ساری چیزیں توجہ دلائی جا رہی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، جب بھی ان کے رب کی طرف سے ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے، ان کے رب کی آیات میں سے جب کوئی آیت ان کے سامنے آتی ہے، آیت سے مراد اللہ کی کتاب کی آیات بھی ہیں، اور آیات سے مراد مختلف آفاق اور انفس کی نشانیاں بھی ہیں، انسان کے اندر جسم کی نشانیاں بھی ہیں۔ فرمایا جب بھی کوئی ایسی کوئی آیت ان کے سامنے آتی ہے، الا کانوا عنہا معرضین، تو اس سے اعراض برتتے ہیں، بس منہ موڑ لیتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ غور و فکر کریں تو شکر گزاری بھی پیدا ہو۔ اور آگے بھی اسی طرح سے مختلف شانیوں کا تذکرہ آ رہا ہے، بڑی طویل ہے یہ صورت مبارکہ، اپنی نوعیت کے لحاظ سے مختلف ہے، اور اس کو قرآن کا دل قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جس طرح انسانی جسم میں دل کو مقام حاصل ہے، اسی طرح سے قرآن مجید میں سورت کو مقام حاصل ہے۔ غور و فکر کرنا چاہیے، اور یہ بھی ہے کہ اپنے مرنے والوں کو سنایا کرو، یعنی جب کسی کا آخر وقت ہو تاکہ اس کے سامنے آ جائیں قرآن تعلیمات کا خلاصہ، اور وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر لے، اپنے رب سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی تفصیل سے اللہ نے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔